کہ تم وہ ہو کہ یزید کو اپنا معاذ اللہ امیر المومنین تو سمجھتے ہو، بلکہ امیر المنافقین تو سمجھتے ہو۔ یاد رکھو کافروں نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کلمہ پڑھنے والے منافقوں نے پہنچایا، سمجھے کہ نہیں؟ تو تم یزید کو امیر المنافقین تو مانتے ہو، لیکن اگر تمہیں کوئی یزید کا غلام نہیں، کیا صرف تمہیں کوئی یہ کہہ دے او یزیدی، تمہیں غصہ لگتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ وہ سمجھتے مجھے گالی دی ہے، اور یزید پترا، وہ سمجھے گا گالی دی ہمیں، حالانکہ وہ دفاع کرتے ہیں، یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ نظر کیوں جاری رہے گی میں وجہ سمجھانے لگا۔ وجہ یہ ہے کہ تم یزید کا غلام کہلانا تو بڑی دور کی بات، یزید کہلانا بھی پسند کرتے نہیں ہو، تم یزید کا غلام بھی کہلانا پسند نہیں کرتے، اور ہم حسین کا کتا کہلانا بھی فخر سمجھتے ہیں۔ تو ہم اس در کے سگ بن کے رہیں گے، نوکر بن کے رہیں گے، غلام بن کے رہیں گے سدا ہمیشہ، انشاءاللہ ان کی نگاہ کرم بھی رہے گی۔ غلام کیوں رہیں گے؟ اس لیے بھائی، اس لیے کہ بھائی ایک سردار ہوتا ہے، پھر باقی اس کے غلام ہوتے ہیں، باقی بولیے اس کے۔ تو جس نے جنت میں جانا ہے اسے غلام بننا پڑے گا، ہر ایک کا نہیں، ان کا جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے بولیے برابری کرنے والا سردار نہیں ہوتا۔ یزید کا قطعی طور پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم ثابت ہے بغیر شک و شبہ کے، اور صرف کتب تاریخ سے نہیں، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم کتب حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ ابن زیاد نے کروایا، یزید کو خبر نہ تھی، یہ یزید کو باعزت بری کرنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ قتل حسین کے مقدمے میں یزید کو باعزت بری نہیں کیا جا سکتا، اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم سے ہر قدم اٹھایا گیا ہے، اس کے حکم سے سر بریدہ لاشیں چھوڑی گئی ہیں، اور 72 سر نیزوں پہ دمشق پہنچائے گئے ہیں، اس نے آپ کے لب اقدس پہ چھڑیاں ماری ہیں، اس نے فتح و کامرانی کے شادمیانے بجائے ہیں، اس نے لغویات بکی ہیں، اور اس نے خط لکھا ہے ابن زیاد کو، امام حسین کو، کوڈ ورڈز میں قتل کرنے کا، حتیٰ کہ کتابوں میں ثابت میں نے کر دیا، ابن زیاد نے اقرار کیا ہے کہ یزید نے مجھے 2 آپشن دے دی تھی، یا حسین کو قتل کر دو یا خود قتل ہو جاؤ، سو میں نے اپنی جان بچائی، حسین کو قتل کرنے کا آپشن دیا۔ مسئلہ احتمال رجوع، یعنی اس امر کا احتمال کہ اس نے رجوع کر لیا ہو، اس امر کا احتمال کہ اس نے شاید توبہ کر لی ہو، یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ لکھنے والے محقق اور عالم کی نگاہ میں اس کی توبہ ثابت نہیں ہے۔ اگر رجوع اور توبہ ثابت ہوتی تو احتمال رجوع کبھی نہ لکھتے وہ محقق اور وہ امام۔ اب دیکھنا یہ ہے 2 اینگلز کو، کہ رجوع اور توبہ کا احتمال ہے اس لیے کہ ان کے پاس اس کا ثبوت نہیں، اور کفر کا اور مستحق کے لعن ہونے کا یقین ہے قطعی نصوص سے جو اس نے کرتوت کی عمر پر۔ تو کفر یقین سے ثابت ہے، رجوع اور توبہ کا احتمال ہے، تو یقین فائق ہوگا، احتمال کو چھوڑ دیا جائے گا۔